آج ہم اس ویڈیو میں روشن آرا بیگم کے بارے میں جان سکیں گے دا لیڈی ہو چینج دا ڈیسٹنی آف ہندوستان۔ روشن آرا بیگم شاہ جہاں اور اس کی بیوی ممتاز محل کی تیسری بیٹی تھیں۔ وہ ایک ہوشیار خاتون اور اچھی شاعرہ تھی۔ وہ روشن آرا باغ کے لیے مشہور ہیں جو کہ نیو دہلی میں واقع ایک خوشگوار باغ ہے۔ اٹیلین ٹریولر نیکولو موناچی جو 17ویں صدی میں انڈیا میں آئے، انہوں نے اپنے سفر نامے میں روشن آرا بیگم کے بارے میں کچھ اس طرح لکھا ہے کہ مغل دربار میں ہونے والے تمام معاملات کے بارے میں اورنگزیب کو آگاہی دینے کا ذمہ روشن آرا بیگم پر تھا۔ وہ دیکھنے میں زیادہ خوبصورت نہیں تھیں، وہ سخی تھیں اور ان کو جب بھی شراب میں اثر ہوتی تھیں تو وہ اس کو پیتی تھیں۔ وہ اپنے والد کے حرم میں اتنی زیادہ طاقتور نہیں تھیں جتنی کہ ان کی دوسری بہن جہاں آرا بیگم تھی۔ وہ اپنے بھائی دارا شکوہ اور بہن جہاں آرا بیگم کی دشمن تھی۔ وہ ہمیشہ اپنے بھائی اورنگزیب کو محل کی سازشوں کے بارے میں خفیہ طور پر آگاہ کرتی تھیں۔ روشن آرا کو مغل حرم میں جہاں آرا کی طاقت پہ رکش آتا تھا اور وہ اپنی بڑی بہن کی جگہ خاتون اول بننا چاہتی تھی۔ انہوں نے اقتدار حاصل کرنے کے لیے اپنے بھائی اورنگزیب کا ساتھ دیا۔ وہ ہمیشہ اپنے بھائی کو درباری سیاست، شاہ جہاں کے خفیہ منصوبوں کے بارے میں اپنی خفیہ انٹیلیجنس کے ذریعے آگاہ کرتی تھیں۔ ان کو یہ یقین تھا کہ اگر اورنگزیب کو دارا شکوہ پر فتح مل گئی تو اس کا مقام اس کی بہن جہاں آرا بیگم کے عہدے پر بلند ہو جائے گا۔ بیگم جہاں آرا جو یقیناً اپنے بھائی دارا شکوہ کی حمایت کرنے پر اپنی شاہی اختیار سے محروم ہو جائیں گی۔ روشن آرا کا اقتدار میں عروج اس وقت شروع ہوا جب اس نے اپنے بھائی اورنگزیب کا ساتھ دینے کا انتخاب کیا اور اورنگزیب کو اس کے قتل کی سازش کے بارے میں آگاہ کیا۔ روشن آرا نے شاہ جہاں کو اورنگزیب کے قتل کے منصوبے کے راز کو اورنگزیب تک پہنچایا۔ نیکولو موناچی کے مطابق شاہ جہاں نے الماس نامی خواجہ سرا کو فرمان کے ساتھ اورنگزیب کے پاس بھیجا۔ خواجہ سرا نے شاہ جہاں کا پیغام پہنچایا کچھ اس طرح کہ میں سارے برے عزائم کو جانتا ہوں اور دارا شکوہ کو پوری مغلیہ سلطنت کو چلانے کی صلاحیت بھی اس میں کم ہے۔ اس نے اورنگزیب کو یہ بھی احساس دلایا کہ دکھن کے وسیع علاقے اورنگزیب کو دینا بھی اس سے محبت کی علامت ہے۔ شاہ جہاں نے اورنگزیب کو باہمی مستقبل کے منصوبے کے لیے بھی اپنے ارادے بھی ظاہر کیے جو کہ سلطنت میں نظم و ضبط کی بحالی کے لیے انجام دیے جائیں گے اور وہ اسے گلے لگانے کے لیے اس سے ملنا چاہتے تھے۔ لیکن حقیقت میں شاہ جہاں نے اورنگزیب کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا ہوا تھا اور اقتدار اپنے سب سے پیارے بیٹے دارا شکوہ کو منتقل کرنے کی سازش کی تھی۔ شاہ جہاں کی حفاظت کے لیے اس کے حرم میں بہت سی اردو بیجس مضبوط مسلح خواتین تھیں جو اسلحے کا استعمال کی اچھی تربیت یافتہ تھیں۔ یہ عورتیں اپنی تلوار اور تیروں سے اورنگزیب کو قتل کر سکتی تھیں۔ جب روشن آرا کو اس سازش کا علم ہوا تو اس نے اورنگزیب کو اپنے والد کی حقیقی ارادوں سے آگاہ کیا۔ اورنگزیب کو جب اس سازش کا علم ہوا تو اس نے ہر روز یہ افواہیں پھیلانا شروع کر دیں کہ وہ شاہ جہاں سے ملنے جا رہے ہیں۔ جب ہر کسی کو شاہ جہاں کی آمد کی توقع ہوئی تو اورنگزیب نے اپنی جگہ اپنے بیٹے سلطان محمد کو بھیج دیا اور خود معذرت کر لی۔ اورنگزیب نے جانشینی کی جنگ میں سرگرم تعاون پر اپنی بہن روشن آرا بیگم کی کوششوں کو سراہا اور ان کو خاتون اول کا عہدہ عنایت کیا۔ اورنگزیب نے اپنی بہن روشن آرا کے کہنے پر دارا شکوہ کا قتل کر دیا اور اس کے سر کو شاہ جہاں کے کھانے کی ٹیبل پر پیش کیا۔ اورنگزیب کی بیماری کے وقت روشن آرا نے تمام امور سلطنت خود سنبھال لیے اور یہ کوشش بھی کی کہ اورنگزیب کے بیٹے بہادر شاہ اول کو اورنگزیب کے بعد سلطنت کا بادشاہ نہ بنایا جا سکے۔ جب اورنگزیب کو بیماری سے صحت یابی
ملی تو اورنگزیب کو اپنی بہن روشن آرا کے ناپاک ارادوں کا پتہ چل گیا اور اورنگزیب نے اس کو سزا کے طور پر محل سے دور کر دیا اور اس کے لیے وال سٹی سے دور ایک محل تیار کیا جہاں اس نے اپنی بقایا زندگی گزاری۔ اورنگزیب نے اپنی بہن کو خفیہ طور پر زہر دے دیا جس کی وجہ سے اس کا جسم پھول گیا اور وہ بہت تکلیف میں وفات پائی۔ ان کی عمر 54 برس کی تھی اور ان کا مزار روشن آرا باغ میں ہی موجود ہے، جیسا کہ آپ اس فوٹوگراف میں لیفٹ سائڈ پہ دیکھ سکتے ہیں ان کی قبر ہے اور یہ 12 دری ہے رائٹ سائڈ پہ بنی ہوئی۔ تھینک یو سو مچ، پلیز لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔